بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سبحان آمین. اللہ، سبحان اللہ، آمین. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، جس کو آپا منزہ صاحبہ نے تلاوت کلام پاک پیش کی. بہت شکریہ آپ کا. تو اب میں آگے ملتمس ہوں محترمہ منور جہاں زیدی صاحبہ سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. السلام علیکم تمام وعلیکم ادبی ستاروں کو، اور رسول پاک کی نعت کا نظرانہ آپ کے پیش نظر ہے. جی. وہ حسن عمل جو بہت قیمتی ہے، وہ حسن عمل جو بہت قیمتی ہے، گناہ گار کے پاس حب نبی ہے، گناہ گار کے پاس حب نبی ہے، یہ قرآن سنت کی جلوہ گری ہے، یہ قرآن سنت کی جلوہ گری ہے، سلامت روی زندگی کو ملی ہے، سلامت روی زندگی کو ملی ہے، جو پروانہ اتباع نبی ہے، جو پروانہ اتباع نبی ہے، وہ بندہ یقیناً خدا کا ولی ہے، وہ بندہ یقیناً خدا کا ولی ہے. سبحان ہے تمہید ایمان محمد کا کلمہ، ہے تمہید ایمان محمد کا کلمہ، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا کلمہ، کلید جناب کی پیروی ہے، کلید جناب کی پیروی ہے، میں عشق احمد سے سرشار ہوں، میں عشق احمد سے سرشار ہوں، یہی میں سبھی مان والوں نے پی ہے، یہی میں سبھی مان والوں نے پی ہے، دو عالم احسان
हिजरे नबी का, वो आलम में एहसास हिजरे नबी का, जहाँ गिरियाए नखल ए खुश्क भी है, जहाँ गिरियाए नखल ए खुश्क भी है। मक्तब पेश करती हूँ। मुक़द्दर पे अपनी मुनव्वर है नाज़ा, मुक़द्दर पे अपनी मुनव्वर है नाज़ा, मिला है वो दिल जो फिदाए नबी है, मिला है वो दिल जो फिदाए नबी है, वो हुस्ने अमल जो बहुत कीमती है, गुनाहगार के पास हुब्बे नबी है, वो हुस्ने अमल जो बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम, बहुत ही खूबसूरत हदिया नात। बहुत शुक्रिया आपका बहुत मोहतरमा शुक्रिया, मुनव्वर जहां साहिबा। बहुत तो शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चंद बातें आप सबकी समातों की नज़र करती हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। जी, आज का 7 स्टार प्रोग्राम तख्लीक कार इंटरनेशनल का 268वां प्रोग्राम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 268 प्रोग्राम इसके माशाल्लाह हो चुके हैं। ये हफ्ता शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात के सिलसिले में मनाया जा रहा है। 21 अप्रैल अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफ़ात है। अल्लामा इकबाल ना सिर्फ बरे सगीर के शायर थे, बल्कि तमाम दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, अल्लामा इकबाल को अपना कौमी हीरो मानते हैं। अल्लामा साहब की शायरी किसी एक कौम, मज़हब या नस्ल के लोगों के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम नौए इंसानी के जज्बात और एहसासात पर पूरी उतरती है। इंसानी ज़िंदगी का हर रंग और एहसास नुमाया है। हर शेर अपने अंदर एक पूरी दुनिया आबाद किए हुए है। इंसानी जज्बों का तर्जुमान, हकीकी ज़िंदगी का अक्कास, शऊर और आगही नुमाइंदगी करता, नौजवान नस्लों को शाहीन बनाता, बच्चों के छोटे छोटे और मासूम जज्बों को बयान करता, पुख्ता उम्री और बढ़ापे का सरगम बनाता, ज़िंदगी की रहनुमाई करता, मौत की हकीकत बयान करता, अल्लाह और उसके नबी की हकीकत वाज़िया करता, इंसान और खुदा के ताल्लुकात की झलक दिखाता, कभी शिकवा कभी जवाब शिकवा करता, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत बयान करता, कहीं पहाड़ और गुलहरी की दास्तान सुनाता, गुलिस्तान के फूलों को महकाता, दीन ईमान की बुनियादें बनाता, पाकिस्तान की पुरशको इमारतें तमीर करता, वक्त के कासिद को यकीन दिलाता है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, जरा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। कारी की आंखों से दिल में उतरता जाता है, क़यामत तक आने वाली नस्लों की रहनुमाई मौजूद है इनकी शायरी में। इकबाल की शायरी शोला है, शबनम है, खलकत खुदा की आवाज़ है, कौम के दिल का राग है, कलमा तौहीद का यकीन है, हक व बातिल की पहचान है, सोज है, साज है, हर एक दिल की आवाज़ है, रूहानियत की गहराई है, खुदा और बंदे का ताल्लुक है, हर शेर एक मुकम्मल दुनिया दिखाता है। मैंने ईवान इकबाल का बहुत बहुत बार मैंने विज़िट किया, मैंने देखा, तो हर दीवार पर लगी हुई वहाँ की तस्वीरें हर शेर के साथ एक मुकम्मल कहानी बयान करती हैं। ऐसा शायर सदियों में पैदा होता है कि जैसा उन्होंने अपना एक शेर में कहा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बहुत मुश्किल से होते हैं।
ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہر سکول، کالج، یونیورسٹی، ہر شہر، ہر سڑک، ہر راہ گزر میں ہر بچے کی زبان پر اقبال کے شعر رواں دواں ہے۔ تا قیامت یہ سلسلہ یوں ہی چلے اور اللہ پاک علامہ محمد اقبال کو اپنے جوارے رحمت میں جگہ عطا کرے، آمین۔ اور ایک شعر جو خواتین کی نظر ہے ان کا: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و درنگ۔ بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بولا۔ سب سے تو ایک وضاحت کرنی ضروری ہے کیونکہ پھر ریکارڈ پہ وہ غلطی رہ جاتی ہے اور جی بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ یہ جو لفظ کشتی ویراں نہیں ہے، یہ ہے کشت ویراں۔ کشتے کشتی بھی کا مطلب کہ کشتی پانی کی سواری، کشت ویراں، کشت کہتے ہیں فصل، تو کشت ویراں، ٹھیک۔ یہ ہم تو تلفظ ٹھیک کرنا ہمیشہ سے، ضروری جی بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہمیشہ ہم کشتی ویرا ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں، کشتے بھی جی تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ منور جہاں صاحبہ سے کہ وہ علامہ اقبال کے حوالے سے اپنی کو گفتگو کرنا چاہیں تو وہ پیش کریں۔ ہاں، میں کرتی ہوں، ذرا نکالوں جب تک کسی اور کو بلا رہی۔ چلیں پھر میں دعوت دیتی ہوں محترمہ آپا منزہ جاوید صاحبہ کو کہ وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، علامہ اقبال کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیں۔ جی منزہ آپا، میرا خیال وہ بھی لائن پہ نہیں ہے، چائے بنانے چلی گئی ہوں گی۔ چلے پھر میں ملتمس محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ سے آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں یا پھر اپنی شاعری پیش کرنا چاہیں تو پیش کریں۔ علامہ اقبال کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں، جی تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں۔ ہاں، ان کا بہت سارا مطلب کہ جو نظم ہے وہ ہم لوگوں نے بچپن میں اسکول میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارے، ہم بھی ہوئے ہیں اس کے لیے، تو ان کا بہت کلام سبھی بچوں کی زبان پر ہوتا ہے، سب لوگ ان سے واقف ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہیں ہیں، دل کی امید گہرائیوں سے بس اللہ پاک ان کو اپنی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ منور جہاں صاحبہ کا لگ رہا ہے کمپلیٹ مل گیا ہے، ان سے سن لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد اپنا کلام کرتے ہیں۔ منور وجہ اس طرح ہے، چلے آپ منورہ کی مضمون آپ پڑھیے۔ کیا کہہ رہی نگار، کیا کہہ رہی ہیں، سمجھ نہیں کہہ رہی آیا۔ پہلے اگر آپ کو مل گیا اپنا جی جی، آپ پڑھ لیجیے۔ تو آپ پڑھ اچھا لیں، اچھا، صحیح۔ نگارش مل گئی ہے تو آپ پڑھ لیں۔ جی جی جی، جیسے اپنا کہ اپنا کلام جی روحان وہ کچھ بول رہے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے وہ منور جی آپ اپنا نگارش پیش کر لیں نا، پھر آگے کلام شروع کرتے ہیں۔ جی جی سیون اسٹار پیش کی۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں سب بہنوں کو، اور جبکہ یہ بہت ایک بڑے عظیم الشان شاعر کا جشن منایا جا رہا ہے، اور بہت اس کا یہ پورا ہفتہ جشن اقبالی منایا جا رہا ہے، جس میں ہم نے ہر پہلو سے علامہ اقبال کے خیالات کو روشن کیا، اور ان کی سیرت پر، ان کی کلام پر بہت مفصل گفتگو ہو رہی ہے جب سے۔ تو میں یہ ان کے لیے اور یہ کہنا چاہوں گی کہ محمد اقبال اردو ادب کے عظیم شاعر، فلسفی مفکر تھے، اور جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت اور فن میں گہرائی، خودی کا شعور اور امت مسلمہ کی بیداری کا پیغام نمایاں ہے۔ اقبال کی شخصیت ہمہ جہت تھی، وہ یک بوقت شاعر، فلسفی، قانون دان، مفکر تھے۔ انہوں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی آف کیمبرج، یونیورسٹی آف منچ، جس سے ان کی فکر میں وسعت آئی۔ ان کی شخصیت میں خودداری، دینی جذبہ، ملت اسلامیہ کے لیے درد نمایاں تھا۔ وہ مسلمانوں
کے خواب مسلمانوں کے خواب کو غفلت سے جگانا چاہتے تھے، خواب غفلت سے جگانا چاہتے تھے، اصل پہچان دلانے کے لیے خواہاں تھے. وہ چاہتے تھے کہ خود ہی کو کر بلند تاکہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. اور فن و شاعری فلسفہ، اقبال کا فن محض شاعری نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے. ان کے کلام میں تصور خودی، اقبال کا سب سے بڑا نظریہ خودی ہے، جس کے ذریعے وہ انسان کو اپنی پہچان، قوت اور مقام سمجھانے کی کوشش کرتے. ملت اسلامیہ کا درد انہوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر افسوس کیا اور ان میں اتحاد، عمل اور یقین کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی. اقبال نے شاہین کو بلند پروازی، خودداری اور آزادی کی علامت کے طور پر پیش کیا. عشق اور عقل کا امتزاج، عقل پر عشق کے جذبے کا عقل پہ فوقیت حاصل ہے، کیونکہ عشق انسان کو کے عمل کو ابھارتا ہے. اہم تصانیف ان کی ہیں بانگ درا، بار جبریل، ضرب کلیم، اسرار خودی، نمونہ کلام، خودی کو قد بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندوں سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ غرض کی اقبال کی شخصیت و فن دراصل ایک پیغام ہے، بیداری، خودی، عمل اور امید کا پیغام. انہوں نے شاعری کو محض جذبات کے اظہار تک محدود نہیں کیا بلکہ قوموں کے اظہار تک محدود نہیں بلکہ اسے قوموں کی تعمیر کا ذریعہ بنایا. بہت شکریہ. اور اس بات پہ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اقبال نے اپنے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے بالکل یہ بچوں کا ادب پہ بہت کام کیا اور ان کا ایک جیسے کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، ان کے کردار سازی کی ہے بچوں کی نا، کہ وہ ہمارے مستقبل میں وہ ایسے نوجوان بنے جو ملک اور قوم کی خدمت بھی کر سکے اور ان کے کام آئے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو اقبال کی جو نظریہ ہے اس پہ ہم سب عمل بھی کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لاہے عمل بھی بنائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ آپ کا نذرانہ علامہ محمد اقبال کے لیے، کیونکہ ہمارے تو شہر میں ہے علامہ اقبال رہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جی جی تو بہت شکریہ آپ کا محترمہ منور جہاں صاحبہ، اور ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ رضوانہ مشتاق صاحبہ نے اور محترمہ ختیجہ نے. خوش آمدید. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. تمام احباب کو سلام پیش کرتی ہوں. وعلیکم السلام. ایک مطلب کچھ اشعار یوں ہوا ہے کہ مسائل جو بھی تھے سارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. مسائل جو بھی تھے سارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. بلاتے ہی رہے تارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. بلاتے ہی رہے تارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. انا کی جتنی الفت تھی وہ بھر لی اپنے کاسے میں. انا کی جتنی الفت تھی وہ بھر لی اپنے کاسے میں. تکبر کے وہ لشکارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. تکبر کے وہ لشکارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. بہت شکریہ. بہت محبتیں ہیں. صداقت اور شرافت کی میرے سر پر ہے چھتری سی. صداقت اور شرافت کی میرے سر پر ہے چھتری سی. انہیں دو یاس بیچارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. انہیں دو یاس بیچارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. بہت شکریہ. کیا کہنا. بہت شکریہ. وہ ایک امید جس کی جستجو میں بارہا بھٹکی. وہ ایک امید جس کی جستجو میں بارہا بھٹکی. مگر اس بار ہر کارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. مگر اس بار ہر کارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. بہت شکریہ. بہت اچھی شاعری. بہت عمدہ. بہت معذرت شکریہ. تھوڑی بہت دیر کے محبت. لیے آف تھی میں. جی. نمی آنکھوں میں بھر لی پھر بھی مضبوطی نہیں چھوڑی. نمی آنکھوں میں بھر لی پھر بھی مضبوطی نہیں چھوڑی. وفاؤں کے سبھی پارے میں دروازے پہ چھوڑ آئی. واہ وفاؤں کے سبھی پارے
میں دروازے پہ چھوڑ آئی. ہاں پھر دیکھیے یہ دنیا اس تلاطم سے فنا کی بھیٹ چڑھ جاتی. یہ دنیا اس تلاطم سے فنا کی بھیٹ چڑھ جاتی. فنا ندیا کے جو دھارے میں دروازے پہ چھوڑا. دروازے پہ چھوڑا. کیا واہ بات ہے، بہت بہت خوبصورت حدیث ہے بھائی. ہاں بالکل یونیک، بہت اچھی. واہ واہ. دروازے بہت پہ شکریہ. چھوڑا ہے. واہ واہ. بھلا ہو ناز تم نے زندگی کو خوب پہچانا. بھلا ہو ناز تم نے زندگی کو خوب پہچانا. جبھی تو شیر پارے میں دروازے پہ چھوڑا. جبھی تو کیا بات ہے. دروازے پہ مسائل جو بھی تھے سارے میں دروازے پہ چھوڑا. بلاتے ہی رہے سارے میں دروازے پہ چھوڑا. ماشاء بہت اللہ، شکریہ. بہت عمدہ کلام. بہت عمدہ ماشاء اللہ، بہت عمدہ، بہت بہت عمدہ. جذبات بھی خوب روبینہ اور جی میں آ احساسات رہی بھی. اس کا ردیف بہت خوبصورت ہے. چھوڑا ہی. ہاں ہاں اور بہت عمدہ. ہونا بھی چاہیے عورت کے ساتھ ایسا کہ وہ ہاں دروازے پہ سب کچھ چھوڑ آئے اور ہاں اپنے گھر کو اپنے چھوڑتی بھی صحیح اپنے جذبات سے سجائے اور بنائے. ہمیں قربانی چھوڑتی دے. بھی ہیں عورتیں. تبھی ہاں اب بات چھوڑ کے چھوڑتی ہیں. بالکل بالکل چھوڑ کے گھر بنتا ہے، ویسے نہیں بنتا. ویسے تو مسائل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں، ہاں تو وہ جی. تو زندگی کا حصہ چلتے رہتے ہیں. چلے میں آگے ملتمس محترمہ آپا منزہ جاوید صاحبہ سے. یہ تو بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بہت معذرت، تھوڑی دیر کے لیے میں آف لائن چلی گئی تھی. اہل محفل اور صدر صاحبہ کی اجازت سے سر محمد اقبال صاحب کی زندگی پہ تھوڑی سی اظہار خیال اور ان جی کے کچھ اشعار. جی ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، ولادت 9 نومبر 1870، وفات 21 اپریل 1938. 20 عیسوی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے. اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت تھی. شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت کی طرف تھا. علامہ اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے. بحیثیت سیاستدان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان کی تشکیل ہے، جو انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پیش کیا تھا. یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا. اسی وجہ سے علامہ اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ بھی سمجھا جاتا ہے. علامہ اقبال صاحب نے کوئی بھی امت کو جگا کے ایک نیا خواب دکھایا ہے. نوجوانوں کو جو غفلت میں سو رہے تھے ان کو جگایا. ان کا بڑا احسان ہے. ان کی بہت سی کتب ہیں جو، اور ان کے ایسے اشعار ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں، ورنہ ان کے شعر تو عام سمجھ بھی نہیں آتے. ہاں بولتے ہیں بچے، اور ہر محفل میں ہر تقریب کو چار چاند لگانے کے لیے علامہ اقبال کے شعروں کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہاں پہ شعر بولے جاتے ہیں، لیکن ان کے شعر کی جو گہرائی ہے وہ اصل میں ہم تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ہم غور نہیں کر رہے. انہوں نے قرآن پاک کو شعروں کے ذریعے بیان کیا، سورتوں کو شعروں کے ذریعے بیان کیا، اور انسانی جذبات انہوں نے یعنی کہ ہر چیز پہ شاعری کی ہے. چرند پرند انسان پہ شاعری کی ہے. ان کے کچھ شعر ابھی نظر سے گزرے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ان کے شعر، ہر شعر میں ایک سبق ہے. مت کر خاک کے پتلے پہ غرور، بے نیازی اتنی کہ خود کو خود ہی میں جھانک کر دیکھ تجھ میں رکھا کیا ہے. عظیم الشان شاعر علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک اور شعر، خودی کے ساز میں ہے عمر جاوداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہیں امتوں کے چراغ. سلام ہے ایسے شاعر پر، اور ان کی تربت پر اللہ کی ذات پاک رحمت نازل فرمائے. انہیں بخشش کے درجات میں ان کو بلندی عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے پاکستان کو
का नजरिया पेश किया और सोई हुई उम्मत को जगाया, और आज हम आजाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सलाम बेशक। सलाम माशाल्लाह, अल्लामा बहुत इकबाल। बहुत बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप अपना कलाम भी पेश करेंगी? जी जरूर। तो पहले तो मैं मुतारफ़ करवाती हूँ मोहतरमा डॉक्टर ज़ेबुन्निसा साहिबा से आपको। ये लाहौर की एक बड़ी मोतबर शख्सियत है। आज हमें इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है। इनका मैं तारुफ करवाती हूँ आपसे कि ये डॉक्टर ज़ेबुन्निसा सरोया साहिबा हैं। कुरान हकीम माँ तर्जमा हाथ से लिखने का एजाज़ और दर्जाए आम दरस निज़ामी में पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुकी हैं। नसाबी रहनमा कुतब अव्वल ता इंटर लिखने का एजाज़ भी इनको हासिल है। इनमें से से अदब गुज़िश्ता 20 साल से इंटर की सतह पर पढ़ाई जा रही है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास नहम की टेक्निकल कमेटी की मेंबर होने का एजाज़ भी इनको हासिल है। आजकल मैट्रिक की रहनुमा किताब की तैयारी और अशायद पर काम कर रही हैं और कलाम इकबाल में अंबिया कराम का तज़किरा तहकीकी सरकारी सतह पर 2010 से 3 मरतबा शाया हो चुका है। तसानीफ़ इकबाल में मज़ाहिब आलम तहकीकी किताब ज़ेर तबा है। 31 साल से बज़्म इकबाल की मेंबर और इंचार्ज होने का एजाज़ भी इनको हासिल है और डीन स्टूडेंट्स ऑफिसर्स रहने का एजाज़ भी इनको हासिल है। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में तहकीकी मकालाजात की इशाअत हुई है। बज़्म फ़िक्र इकबाल पाकिस्तान इंटरनेशनल तंजीम ख़वातीन की चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं ये। नेशनल माशाल्लाह। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में शिरकत का एजाज़ भी इनको हासिल है। जी। आजकल ये कूपर रोड सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। एमफिल का मौजू कलाम इकबाल में अंबिया कराम का तज़किरा, पीएचडी का मौजू तसानीफ़ इकबाल में मज़ाहिब आलम। और इनसे ईवान इकबाल में मेरी बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी शख्सियत है और अल्लामा इकबाल के टॉपिक में तो इन्होंने पीएचडी की हुई है। तो इनको आज मैंने माशाल्लाह। खसूसी दावत दी है अपने प्रोग्राम में आने की। तो डॉक्टर साहब आप अपना तारुफ भी पेश करें और अल्लामा इकबाल के हवाले से आप जो भी अपना निगारिश पेश करना चाहे वो भी करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये बोलती हैं अल्लामा इकबाल पे और इनके लेक्चर बड़े अच्छे होते हैं। माशाल्लाह उन पे अबूर है और इतना जी उन्होंने किया है काम। जी डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी प्यारी और इल्मी और अदबी शख्सियात से आपने मुझे मुलाकात का मौका अता फरमाया। आपसे तो बहुत पुरानी मुलाकात है और वो मोहब्बत भी है और जी मेरा ख्याल है बिल्कुल। इसी मोहब्बत ने मुझे आपके इस ग्रुप का हिस्सा बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं 1990 से मुताला इकबाल में मसरूफ हूँ। 1990 से मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है 42 इयर्स मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर को डालकर तो बनता है। तो अल्लाह ताला का ये खास करम है कि उसने मुझे इकबाल को समझने और आगे उसकी तालीमात को आम करने का मौका बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इकबाल की तालीमात जब हम उनका गहरा मुताला करते हैं तो कुरान और हदीस की तालीमात ही हैं। और इकबाल वो अजीम फलसफी मुफक्किर और आफाकी शायर हैं जिनकी तालीमात आज भी जिंदा हैं। अल्लामा इकबाल को ये एजाज हासिल है कि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में इनके फलसफे को और इनकी शायरी को किसी ना किसी सूरत में पढ़ाया जा रहा है। आज मैं इनवाइटेड थी वहादत रोड कॉलेज में। तकरीबन 3 घंटे मेरी सिटिंग पहले स्टूडेंट्स के साथ रही, फिर असातिज़ा के साथ रही, फिर प्रिंसिपल साहबा के साथ हमने बैठकर तो इकबाल के अफकार जो है उनको डिस्कस किया। तो पहली बात तो ये है वही लोग जिंदा रहते हैं जो हक के साथ जुड़े होते हैं, जिनकी आफाकी। अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام انبیاء کرام کا اپنے کلام میں، نظم میں، نثر میں، خطبات میں ذکر کیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے قرآن میں پیش نہیں کیا، اور میرا ذاتی اتنے تجربے کے بعد میں خود ذاتی طور پر تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے فعل اس طرح کے نہیں تھے جن کو ان کی قوم کے کردار کے جو اوصاف تو نہیں، جو ان کی خامیاں تھیں وہ منظر عام پر لانے کے قابل نہیں تھی۔ اور علامہ اقبال جیسے کہ میری بہن نے فرمایا، انہوں نے سوئی قوم کو جگایا، انہوں نے الگ وطن کا خواب ہمیں دکھایا جسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا روپ بخشا۔ علامہ اقبال خود تو پاکستان بنتا نہ دیکھ سکے، لیکن وہ اپنے تصور کے ساتھ، وہ اپنی سوچ کے ساتھ، وہ اپنے افکار اور خیالات کے ساتھ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہیں۔ تو معزز حاضرین، میں مختصر سی گفتگو کروں گی علامہ اقبال کے تصور فقر پر۔ فقر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تو محتاجی اور تنگ دستی کے ہیں، لیکن شاعر مشہور علامہ محمد اقبال نے اس سے مراد تنگ دستی اور محتاجی نہیں لی۔ علامہ اقبال نے اس سے مراد لیا ہے غنی ہونا، استغنا، اسباب ظاہری سے بے تعلق ہو جانا، اور مرد حق جو ہے وہ اسباب ظاہری سے لا تعلق ہو کر ہی خودی کا سرے نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ جس طرح کے طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا دی تھیں، اور بزرگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کشتیاں کیوں جلائی ہیں، ہم واپس اپنے وطن میں کس طرح جائیں گے؟ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، یعنی مرد حق، مرد مومن پیر جو ہے وہ ظاہری اسباب سے لا تعلق ہوتا ہے، اسے مادی وسائل سے، دنیا کی چیزوں سے کوئی بھی غرض نہیں ہوتی۔ اور معزز حاضرین، یہ در حقیقت آقا کریم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کا وہ خاص وصف ہے جسے ہمیں اپنے اندر آج پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر آتے ہیں، آپ کے پاس غلے کے ڈھیر آتے ہیں، آپ کے پاس بہت سے ساری اسباب مال اور وسائل آتے ہیں، لیکن نہیں لے کے جاتے، آپ تقسیم کر کے جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ آج کے مرد میں، آج کے مومن میں یہی فقر کا وقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ شعر فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است، ماں نیم تائے مصطفیٰ است، رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس پر قناعت کریں، کیا ہے تو آپ شکر کریں، شکوہ کنا نہ ہوں۔ پھر اقبال دوسرے مصرے میں کہتے ہیں، ماں امینیم ایمت آئے مصطفیٰ است، ہم مومن، ہم مسلمان آقا دو جہاں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جو ورثہ ہے اس کے ہم امین ہیں، ہم نے اس ورثے کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ ورثہ جو ہے، اب اگر ہم آج کے دور میں اپنے کردار کا، اپنے بڑوں کے کردار کا، اپنی حکومت کے کردار کا، ارباب اختیار کے کردار کا جائزہ لیں تو ہم سب سوالیہ نشان ہیں، ہم سب خدا پرستی کا شکار ہیں، ہمیں ہوس ہے، لالچ، قناعت جو ہے اسے ہم نے اسے پشت ڈال دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی کہ آپ کے لیے اچھا بچھونا بنا دیں، اچھا بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو یہاں مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، دنیا میں یہ جگہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مسافر خانہ،
یہاں تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے، پھر آگے ہم نے آگے چلے جانا. علامہ اقبال حق میں اور آج کے مرد مومن میں یہی حجازی فقر کے اوصاف کو دیکھنے کے متمنی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی. یعنی آپ وہ فقر تلاش کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا. ہم اپنے پہننے اوڑھنے کو دیکھیں، ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، ہم اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، تو کیا ہم اس حجازی فقر کو اپنے طلبہ میں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس حجازی فقر کو اپنی اولاد کے کردار کا حصہ بنایا ہے؟ کیا ہماری اپنی زندگیاں اس حجازی فقر کی نمائندگی کرتی ہیں؟ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا. وہ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کے مزراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. تو وہ عشق ہم دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم اپنی زندگیوں کا انالیسس کرتے ہیں تو ہماری شخصیت میں وہ قوت اور وہ طاقت نظر ہی نہیں آتی جو آقا دو جہاں کے سیرت پاک کا حصہ تھی، جو خلفائے راشدین کا حصہ تھی. خلیفہ دوم بھی تو 2 اینٹیں لگا کر تو لیٹے ہوئے تھے، اور کوئی وفد ملنے آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو اینٹوں کے سہانے پہ لیٹے دیکھ کے کہا کہ یہ سچے خلیفہ ہیں. آج ہمارے آگے پیچھے پروٹوکول گاڑیاں کیوں ہیں؟ ہمیں اپنے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم مد حق کیوں نہیں بنتے؟ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت ایران اس کا نمائندہ کردار بنا ہوا ہے. ایران کے صدر کا گھر دیکھیے، خامنہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ایران کے لیڈر کی شہادت نے ہمیں اقبال کو جو غم تھا اس کو مٹا دیا. اقبال کہتے تھے نا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ خامنہ کی وہ کر دیا. ان کی شہادت کا دکھ منایا. ہم سنی، اہل حدیث، اہل تشیع سب ایک مرکز پر اکٹھے ہو گئے. کیوں؟ وہ لیڈر ہیں، ان میں اوصاف ہیں. آپ یہ دیکھیے ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، لیکن اس وقت آپ نئے ہرمز ان کے لیے ایٹم بم کا کردار ادا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیل کی کنکری فتح دے دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کے قطروں کو طاقت اور پاور کثر چشمہ اور قوت بنا دے. تو آپ دیکھیے بظاہر تو امریکہ جو ہے اس وقت اپنی پاور شو کر رہا ہے، لیکن اندر سے وہ ہار چکے ہیں. اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا نا، تہران ہو اگر مشرق کا جنیوا، شاید کہ خطہ ارضی کی تقدیر بدل جائے. تو اقبال کا خواب پاکستان بنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی فیوچر ہمیں یہ دکھائے گا کہ تہران جو ہے وہ مشرق کا جنیوا بنے گا. اہل بصیرت لوگ صدیوں کی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ اپنی نظر سے بہت دور تک دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے یقین کی طاقت اور قوت، اور آپ کا اللہ سے تعلق آپ کے صدیوں کے جو سفر ہیں ان کو منٹوں میں حل کرا دیتا ہے. یقین کی طاقت اور قوت کو ہمیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. ایران کے صدر کا گھر 3 مرلے کا ہے، خامنہ کا گھر 3 مرلے کا ہے. ان کے گھروں کو دیکھیں، ہمارے گھر ان سے لیوش ہیں، ان کے صدور اور ان کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کے گھروں کو دیکھیں، وہ شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ان کا صدر فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، عام ویگن میں سفر کر کے تو اپنے آفس تک پہنچتا ہے. ہم اپنے اندر وہ اوصاف کیوں پیدا نہیں کرتے؟ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کردار اور اوصاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ علامہ اقبال نے اپنی نظم میں، اپنی نثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور رول ماڈل پیش کیا. ایک رول ماڈل شخصیت ایک ہی ہے، اور وہ ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ اپنی تحریر میں، اپنی شاعری میں اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ افاقی حقائق بیان کریں جو اس کائنات کی تخلیق کا اسباب ہے. لولا کلام خلقت الافلاق، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق فرمائی ہے. اور علامہ اقبال کو آپ سے عشق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ عشق کیوں جنم لیا آپ کے کردار میں؟
آپ کے والدین متقی تھے، آپ کے والدین نے رسول اللہ کی سیرت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے عورت پردہ ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کرنے والوں کی بیٹیاں کس طرح سے میڈیا پہ ہیں. باپ، بہنیں، ماں باپ، شوہر اپنی بیٹیوں کو خود میڈیا پہ لا کے تو وہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. کیا مرد مومن کی واللہ خیر الرازقین سے ان کا یقین اور اعتماد اٹھ گیا؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اپنی پرواز میں کوتاہی نہیں لانی. ہم نے رزق حلال کے اللہ تعالیٰ نے بہت ذرائع دے رکھے ہیں. ہم ناجائز ذرائع کی طرف اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو ہرگز نہیں لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے. پرندے دیکھیں کوئی کیا اڑ کے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں. ہمارے گھر سے خود سامان بچ جاتا ہے جو ہم چھتوں پر ڈالتے ہیں پرندوں کے لیے. اللہ پر یقین، طاقت اور اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے کی اشد ضرورت ہے. اللہ پر یقین مستحکم کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور ہمیں کفر اور شرک اور باطل کے درمیان آج کے اس عہد میں ڈٹ جانے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال نے برِ صغیر پاک و ہند میں، آپ کو پتہ ہے انگریز کے سامنے ڈٹ کے تھے، سر کا خطاب نہیں لیا تھا کہ پہلے میرے استاد کو سر کا خطاب دیں گے تو پھر میں لوں گا. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فرمایا میں ان کی زندہ تخلیق ہوں. اپنی اولاد کو اپنی زندہ تخلیق بنائیے، جس طرح سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت امام حسین اور امام حسن کی تربیت کر کے ایک زندہ کتاب دنیا کے سامنے پیش کی تھی. ایک بیٹے نے دو قوموں میں صلح کرائی. امام حسن علیہ السلام نے دنیا کو بڑی جنگ سے بچایا، امام حسن علیہ السلام نے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر تن سے جدا کروا کر تو اپنے نانے کے دین کو بچایا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اپنے وطن کے لیے، پاک سرزمین کے لیے آج فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آج ایرانی کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ آج ہمیں کفر و شرک اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی اشد ضرورت ہے. اور الحمدللہ پاکستان کا کردار بہت مثبت ہے. پاکستان اس وقت دنیا کو بڑی جنگ سے بھی بچا رہا ہے، اور اپنے ایران بھائی جو ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا بھائی ملک جو ہے، اس کو بھی سپورٹ دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اتنا ہی بولنا میرے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات رہے گی. تو ایک بات کہا ہے کہ عصر ماں ہمارا بیگانہ کر، ہمارے زمانے نے ہمیں خود سے بیگانہ کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال سے محروم کر دیا ہے. تو یہ جمال ان کی تعلیمات ہیں جس کو ہمیں اپنے کردار کا حصہ بنانے کی اشد ضرورت ہے. اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اللہ کے نام میں اور مصطفیٰ کے نام میں کبھی یا کبھی وید، علامہ اقبال نے فارسی میں کہا یا کبھی کا ورد کر اور طاقتور ہو جا. دارتات کوش ہے غفلت سے آرمیش و دست جبر پیدا اختیار. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. فقر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں اس کے اندر زندگی گزارنا سیکھیں. اگر کچھ لے لیتا ہے تو صبر ہے، اگر وہ زیادہ دیتا ہے تو شکر ہے. یہی ہمارے سرکار کی زندگی اور سیرت جو ہے ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، ہے کیا لوح و قلم تیرے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ بہت ہی جامع دلیل اور تحقیقی مطالعہ ہٹ کر اور بھی بہت ساری باتیں دل کر رہا تھا کہ سنتے رہیں. اتنا اچھا جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی ایک معتبر شخصیت ہے لاہور کی. تو ارم روحان صاحب یہاں کے صدر بھی ہیں اور بانی بھی ہیں تخلیقات انٹرنیشنل کے. خوش تعبیر کہتے ہیں ہم. ڈاکٹر زیبن صاحب، رویا صاحبہ، آپ کو تقریر کار کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید. بہت شکریہ.
مجھے بڑی ہم خوشی لوگ ہوئی جب ڈاکٹر صاحبہ نے میرے لیے ایگری کیا کہ ہاں میں آؤں گی اور علامہ اقبال کے بارے میں گفتگو کروں گی. مجھے بہت اچھا لگا جی اور آپ کا جی بہت وہ شکریہ. سے مسلسل میں مصروف ہوں، اور آج انہوں نے 3 گھنٹے ہی میں وادت روڈ کالج میں مصروف رہی، پہلے اسٹوڈینٹس کے ساتھ، پھر جی جی پرنسپل صاحبہ کے ساتھ وہ فزکس کی تھیں، ان کے ہوں، موڈ کے مطابق ڈسکشن اقبال کے حوالے سے ہی طلبہ کو میں نے بطور موٹیویشنل اسپیکر لیکچر دیا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں، کیونکہ میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ الحمدللہ پڑھ رکھا ہے اور میں قرآن کلاسز بھی لیتی ہوں، تو ہاں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ اللہ تعالی زبان میں تاثیر جی دے، اور جی اس کے پیچھے ایک میں نے لفظ سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھا ہے. میں جھوٹ سے یہ بہت ہمارے لیے گریز. بھی اعزاز ہوگا، آپ ہمارے پروگرام بھی آیا کریں. ہاں جی بالکل، آپ ہمیں ہمارے اچھا پروگراموں لگے میں گا، ہمیں اچھا لگے بہت گا، اچھا. اتنی اچھی ہاں آپ بہت ماشاءاللہ. باتیں کرتی ہیں اور آپ کی جی باتیں سننے کو بھی دل چاہتا ہے. مطلب جی اللہ جی آپ کو جی پیار کا جہاں دے ٹیچنگ گا، پرسن. اچھے کھانے ہاں کی ترکیب، اور ہماری جو وفات پسند صاحب موجود ہیں وہ ترنم سے آپ کو کلام سنائیں گی. اور ابھی ہمارے درمیان ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور بالکل نوآموز شاعرہ ہیں، اور آج وہ پہلی بار اپنی غزل پیش کریں گی. تو میں ماشاءاللہ. چاہوں گا اس سے پہلے ہمارے درمیان جو موجود ہیں محترمہ رضوانہ مشتاق صاحبہ، خوش جی آمدید، اور ان کو پہلے دعوت دیں، اور پھر ہم وفات رسول صاحبہ سے ان کی مترنم غزل سنیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ ہی ابھی میرا خیال آن ایئر نہیں ہے، تو کچھ ہے آن ایئر ہی ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ کا تعارف ہی کروانا چاہ رہی تھی کہ منور جہاں صاحبہ امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور منزہ یاسمین صاحبہ اسلام آباد سے ہیں، اور نگار بانو ناز صاحبہ انڈیا سے ہیں، اور وفا اظہر صاحبہ لاہور سے ہیں، اور اسی طرح سے مختلف شہروں سے اور مختلف ملکوں سے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آپ اور اسی طرح ہماری سرپرست اعلیٰ ہیں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ، اور جو جی پاکستان بھی وزٹ کر چکی ہیں، اور ان کے راز میں لاہور اور اسلام آباد میں رائٹر کانفرنس کا انعقاد بھی ہو چکا ہے، اور اس بار آئیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. زندگی میں تو بس. یہ امریکہ سے آ کے یہاں پہ وزٹ کر چکی ہے ہماری کانفرنسز میں نا، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. مجھے اور بہت خوشی ہوئی. زیب النساء ماشاءاللہ بہت لیجنڈ پرسنالٹی ہے، اور بہت اچھا امپریشن ڈالا ہے ماشاءاللہ. اور میں خواہش کروں گی کہ ہمارے ہر پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. بہت شکریہ. جی جی میں جی اسپیشلی تھینکس کہتی ہوں آپ کو. جی جی بالکل. بہت انشاءاللہ. تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ رضوانہ مشتاق صاحبہ سے. میرا خیال ہے کہ آپا منزہ کی غزل رہ گئی ہے، پہلے آپ پیش کر لیں. ہاں پہلے آپ پیش کر لیں، پھر میں ان کو بلاتی ہوں. ہاں، میں غزل پڑھوں گی. صاحب جی صدر آپ اس کا جی کون پڑھ رہی ہیں؟ رضوانہ؟ نہیں تمام نہیں. شرح کرام کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے. چلے وعلیکم پڑھ لیں. السلام. جی، وعلیکم صدر السلام. صاحبہ کی اجازت سے جی جی. جی مطلع عرض خدمت ہے. کیا تحت سے پڑھنا ہے یا ترنم سے؟ جیسے جس مرضی پر جیسے آپ کا دل مرضی. چاہے. ہاں جیسے آپ کا دل کرے. جی میں ترنم سے ہی پڑھ رہی ہوں. مجھے تو کوئی بھی منزل نشان نہیں ملتا، مجھے تو کوئی بھی منزل نشان نہیں ملتا، ابھی جو گزرا تھا وہ کارواں نہیں ملتا، واہ واہ. ابھی واہ. جو گزرا تھا وہ کارواں نہیں ملتا، تیری تلاش کروں
تیری تلاش کروں میری یہ مجال کہاں، تیری تلاش کروں میری یہ مجال کہاں، تیرا پتہ کہاں اپنا نشان نہیں ملتا، واہ تیرا بہت شکریہ، تیرا پتہ کہاں اپنا نشان نہیں ملتا، بہت شکریہ۔ شعر عرض خدمت ہے آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر۔ نگاہ آس ہی بن جائے ترجمہ دل کی، نگاہ آس ہی بن جائے ترجمہ دل کی، وہاں زبان کو تو اذن بیاں نہیں ملتا، واہ وہاں زبان کو تو اذن بیاں نہیں ملتا۔ ماشاء آخری اللہ۔ شعر خدمت ہے۔ گلوں میں مہر درخشاں میں ماہ انجم میں، گلوں میں مہر درخشاں میں ماہ انجم میں، رخ جمال کا نقشہ کہاں نہیں ملتا، بہت اچھا بہت اچھا۔ بہت بہت اچھا۔ شکریہ۔ رخ جمال کا نقشہ کہاں نہیں ملتا، مختار جی خدمت ہے۔ کہاں میں جاؤں کہ رشاد معاملہ ہے کٹھن، کہاں میں جاؤں کہ رشاد معاملہ ہے کٹھن، چکے سر جہاں وہ آستاں نہیں ملتا، چکے سر جہاں وہ آستاں نہیں ملتا، مجھے تو کوئی بھی منزل نشاں نہیں ملتا، ابھی جو گزرا تھا وہ کارواں نہیں ملتا۔ بہت بہت شکریہ نوازش، بہت کچھ عمدہ کمی ہو بہت تو عمدہ بہت معذرت، عمدہ، کیونکہ میں ممتاز ساؤتھ حضرت، انڈین ہوں بہت عمدہ مگر ماشاء دلی میں مقیم ہوں 35 سال سے، اس لیے اچھا پنڈی میں اللہ۔ مقیم دلی ہے تو کبھی آئے نا کسی تقریب میں ملے۔ جی انشاءاللہ آپ کی آ غزل چکی ہوں سن میں رہی تھی، لیکن یادوں کے دریچے سے ایک پردیس فلم کا گانا تھا بالکل اسی ٹیون پہ تھا، تو آپ ادھر غزل بول رہی تھی، میں وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ آپ کے امیجنیشن بہت اعلیٰ ہے منظر صاحبہ ماشاء سے تو اللہ، میں بڑی واقف دور ہوں۔ دور پہنچتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچی ہیں اور وہ یہاں پہنچ گئی ہیں۔ ہاں جی، ہاں اسی لیے چلیں اب میں اپم نظر صاحبہ سے ہی ملتمس ہوں کہ وہ اپنی آپ غزل کی پیش بات کریں۔ چلو بعد میں کر لیں گے۔ جی جی منازع آپا۔ صاحب صدر اور اہل محفل کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتی ہوں۔ تیرا انتظار کر کے دیکھ لیا، واہ
वाह तेरा वाह इंतजार करके देख लिया, हम्म, दिल को बेकरार करके देख लिया। देख लिया। वाह वाह क्या तेरा कहना। हिज्र रहा सांसों पे भारी, हम्म, तेरा हिज्र रहा सांसों पे भारी, ओए होए, बार बार हमने मुड़ के देख लिया, बार बार वाह हमने वाह मुझे देख लिया। बार बार हमने मुड़ के देख लिया। वाह, जब भी मिला चेहरा अजनबी लगा उसका, हम्म, जब भी वाह मिला चेहरा अजनबी लगा उसका, राहे इश्क में खुद को खाकसार करके देख लिया, वाह हाय हाय, वाह बहुत अच्छे राहे बहुत इश्क में खुद को खाकसार करके देख लिया। हम्म, चुप रहना ही बेहतर था दिल के हम्म, वास्ते, हम्म, चुप रहना ही बेहतर था दिल के वास्ते, वाह जा मोहब्बत का बार बार इजहार करके देख लिया, देख लिया वाह वाह मोहब्बत का बार बार इजहार करके देख लिया। जो बहुत नहीं खूब नसीब में मिलता नहीं कभी, हम्म, जो नहीं नसीब में मिलता नहीं कभी, लकीरों को हाथ की मिटा मिटा के देख लिया, मिटा मिटा के देख लिया। वाह 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 हम्म, वाह वाह, लकीरों को हाथ की मिटा हम्म, मिटा के देख लिया। हाँ, वसल की तमन्ना छोड़ दी आंखें मूंद ली, हम्म, वसल की वाह तमन्ना छोड़ दी आंखें मूंद ली, उसकी राह में शम्मा जला जला के देख लिया, चम्मच जला जला के देख हम्म, वाह उसकी राह में हम्म, शम्मा जला जला के देख लिया। हम्म, वो दिल की तमन्ना है बाकी कुछ भी नहीं, हम्म, वो दिल की तमन्ना वाह है बाकी कुछ भी नहीं, हमने साए से प्यार करके देख लिया, हाय हाँ हाय, वाह 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 वाह, हमने बहुत सुंदर साए से प्यार करके देख लिया। हम्म, आखिर हम जान ही गए हकीकत उसकी, हम्म, आखिर हम जान ही गए हकीकत उसकी, सरे राह आईना बिछा के देख वाह हम्म, सरे राह वाह, सरे आईना राजना बिछा दिखा के के देख लिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। नींदों में भी उसकी आहट को हमने पुकारा, नींदों में भी उसकी आहट को हमने पुकारा, अपनी रातों को बेदार करके देख लिया, रातों को बेदार करके देख लिया। वाह वाह, अपनी वाह वाह रातों को बेदार करके देख लिया। जलते दिल पे रखी चुप की चादर हमने, हम्म, जलते दिल पे रखी चुप की चादर हमने, जख्म को भी गम गुसार करके देख लिया, वाह वाह, गम को भी गम गुसार करके देख लिया। क्या कहने, जख्म को भी गम क्या गुसार कहने, करके देख लिया। हासिले इश्क सिफर ही रहा बार बार, हासिले इश्क सिफर ही रहा बार बार, खुदी को मिटा मिटा के देख लिया, आए है, वाह खुदी को वाह, मिटा मिटा के देख लिया, मिटा मिटा के देख लिया। तेरा इंतजार करके देख लिया, दिल को बेकरार करके देख लिया। वाह शुक्रिया। बहुत बहुत खूब बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही माशाल्लाह। अच्छा मुनज़्ज़म, बहुत ही आपा मुनज़्ज़म। ऐसे नहीं आपा मुनज़्ज़ा बनी, सब कुछ देख के फिर ही बनी आपा मुनज़्ज़ा। सलामत सलामत माशाल्लाह, सलामत हाँ इन्होंने सब सच कुछ में देख आवाज़ लिया है तभी ये जी आपा मुनज़्ज़ा बन गई है। सही बात है, हाँ जिंदगी को बहुत नहीं, तलख देखा है। अपने नाम के आगे आपा लगाना इनको अच्छा लगता है हाँ, हाँ, जी और मैं जी कहती हूँ जी मेरे सिवा आपको आपा कहना किसी ने नहीं है, इसलिए नहीं नहीं मजबूरी है। सब लोग कहते हैं तो हमें पेशावर से ज्वाइन किया है मोहतरमा कुदसिया कुदसी साहिबा ने। खुश आमदीद आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी, पाकिस्तानी हो गई है वो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान आके बड़ी खुश लग रही है, हाँ, फ्रेश हो अस्सलाम गई है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम अ, पेशावर से मो- मुझे बड़ा अजीब सिस्टर जब आपने कहा पेशावर से
ہاں ملائیشیا کی عادت ہو گئی نا، ملائیشیا سے ہمارے ساتھ جوائن کرتی رہی ہیں، تو آپ پشاور سے. پشاور سے. تو میں محترمہ ختیجہ صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کوئی کلام پیش کرنا چاہتی ہیں. کافی دیر سے جڑی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. جی ختیجہ صاحبہ، آپ کچھ پیش کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. کتنی پیاری آواز کیسے ہے ہیں معصوم کی. ہاں جی، اللہ کا شکر. اپنا تعارف پیش کریں آپ؟ اور اپنا کچھ آپ میں نگارش کلام پیش کرنا چاہیں. جی جی میرا نام خدیجہ ہے. میں بی ایس اردو کی اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامیہ پوسٹ گریجویٹ کالج سانگلہ ہل سے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی بزرگوں میں جی ایک جی میں شامل سانگلہ ہوئی ہے. جی، خوش یہ آمدید ڈاکٹر بیٹا. نواز کمل صاحب کی اسٹوڈنٹ ہے نا. جی ہاں، جی اچھا. بالکل. جی بہت اچھا جی لگا خوش آپ سے آمدید مل. بیٹے، خوش آمدید. جی سلامت رہیے. شکریہ شکریہ. تو تو آگے میں چلیں. جی جی، آپ کچھ پیش کرنا چاہتی ہیں؟ جی 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 کریں. چلیں. میں نے خود لکھا ہے. جی مسافروں کا جی بھی لکھتے ہیں. ویری جی بیٹا، ہم منتظر ہیں، آپ سنائیے. آپ سنائیے جی سنائیے ختیجہ. خوبصورت چٹکلا چھوڑا ہے. سنائیے بیٹے. مسافروں کا بدلتے رہنا عجب نہیں ہے. واہ، بہت عمدہ. مسافروں کا بدلتے رہنا عجب نہیں ہے، بنا رکے یوں ہی چلتے رہنا عجب نہیں ہے. واہ، واہ بہت عمدہ، بہت واہ عمدہ. واہ. مسافروں کا بدلتے رہنا عجب نہیں ہے، بنا رکے یوں ہی چلتے رہنا عجب نہیں ہے، بے ضرر بے نشان رہنا کوئی کمال نہیں، خودی واہ سے خود ہی الجھتے رہنا عجب نہیں ہے. واہ، واہ واہ، بہت عمدہ بیٹا. واہ کیا واہ. بات ہے، بہت عمدہ. بہت کٹھن اچھا. بہت ہے کٹھن بہت ہے لبوں کو سینا آہ نہ کرنا، مگر یہ غم بھی سمجھتے رہنا عجب نہیں ہے. بہت عمدہ، واہ اداس بہت عمدہ بیٹا، بہت عمدہ. بہت عمدہ کاوش. واہ واہ. اداس شاموں میں راہ تک نہ مچلتے رہنا، واہ اداس شاموں میں راہ تک نہ مچلتے رہنا، سحر کے ساتھ گلاب کھلنا عجب نہیں ہے. عجب نہیں واہ، ہے. ملوں بہت بہت خوب. جی ملوں جو اس سے تو دیکھوں گا وہ بدل سا گیا، بدلتے موسم سا لگتے رہنا عجب نہیں ہے. ہاں. شمس خود کو سنبھالے رکھنا شمس خود کو سنبھالے رکھنا ہے زندگی بھر، یہ دل کا ہر دم مچلتے رہنا عجب نہیں ہے. عجب نہیں. مسافروں کا بدلتے رہنا عجب نہیں ہے، بنا رکے یوں چلتے رہنا عجب نہیں ہے. واہ واہ. بہت اچھی عمدہ، ردیف ہے. بہت عمدہ، بہت اچھا. بہت عمدہ. بہت عمدہ کاوش بہت خدیجہ. عمدہ ماشاء اللہ. بہت اچھا ماشاء اللہ. سلامت رہیے بہت اچھا. اور زندگی میں ترقی کے سینے یوں ہی طے کرتے رہیے. بہت اچھا لگا آپ اچھا آئی لگا اپنے ہے. کلام سنایا. ہاں، گلستان میں ایک چھوٹی سی مینا آئی ہے. ہماری ایک وہ انڈیا سے بھی ایک مینا ہمیں جوائن کرتی ہے نا، تو اب یہ پاکستان سانگلہ ہلسا میں انہوں نے جوائن کیا ہے. تو ٹیچر صاحبہ اپنا چہرہ تو کروائیں نا. خدیجہ صاحبہ کو بھی ہم تخلیقات کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی 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 بالکل. خدیجہ آج ان ایک کا پہلا مقدس پروگرام تھا. ہوا ہے ماشاء اللہ. آج ان ہاں. کا پہلا پروگرام تھا اور پہلی ہاں. بار انہوں نے کلام پیش کیا. دیکھیں یہ ہاں خوش بہت استاد عمدہ، کی ایک وہ ہے بہت کہ عمدہ، لوگ پختہ کھینچے کلام چلے تھا. آ رہے ہیں ماشاء اللہ. اتنے ہاں خوبصورت پروگرام ہے کہ خود بخود لوگ آ رہے ہیں اس طرف نا. جی بہت جی اچھا بالکل. لگا. ان سب کو خوش آمدید. جی بالکل. اور ہمیں سعودی عرب سے جوائن کیا ہے محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ نے. آپ کو ماشاء بھی خوش اللہ. آمدید. ہاں ہاں. جی سعودی آپ سلام کے ساتھ. جی اسلام اور السلام علیکم. ہمارے ساتھ کلام بھی پیش کرتی ہیں، اسلام بھی پیش اچھا نور کرتی ہیں. چہرہ تو بہت دکھائیں، آپ آئے بہار آئی. نہیں میں تو آن ہے. میرا کیمرہ تو نہیں روشنی آ گئی اور زیادہ. میرا وہ تو کیمرہ کہیں نور آ گیا ہے. جی. آپ آ آگے گئی ہیں، نور آ گیا ہے. ملتمس ہوں محترمہ وفا آذر صاحبہ سے
کہ وہ اپنا کلام پیش کرے. جی وفا صاحبہ. جی السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. وعلیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے دل خوش ہوا. تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہوگا شاید میرے وفا پریویس بڑی دیر بعد آئی ہیں. کہاں تھی؟ جی طبیعت تھوڑی بس ٹھیک نہیں تھی اور آج ہی ہاں وہ اتفاق بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کوئی مصروفیت بھی ہو جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آج تھوڑی اس طرح سے تھا کہ کیونکہ میں نے ابھی ترنم کی فرمائش تھی تو پھر میں ترنم والی غزل سنا دیتی ہوں. اچھا جی جی چلیں ابھی سنائیں. بہت خوب. کنفرم نہیں کہ ترنم نکلے گا کہ کیا نکلے گا. کوئی بات نہیں. آپ سے تو ترنم نکلے گا، آپ سے کیا نکلے گا. ماشاء اللہ بہت امپریس کیا تھا انہوں نے وہاں پہ اسلام آباد میں، وہ لاہور میں نا، لاہور میں. ہاں جی لاہور میں. بس اسلام آباد بھی آنا چاہتی تھی بس لیکن آ نہیں سکی. کوئی بات آئندہ نہیں. آ جائیے گا. انشاءاللہ آپ آئیں گی تو پھر میں پہلے سے تیاری کر کے رکھوں گی نا، تو پھر پہلے انشاءاللہ سے آپ کے اسلام ساتھ آباد آپ نے پوائنٹ لے لینا نا اپنا. بالکل جہاں جائیں گی پہلے ہماری سے اپنا قیام کرنا اسلام آباد میں، پھر ہی آئیں گی. بالکل سب تیاریاں پہلے سے رکھوں گی میں. ہاں جی ہاں جی. اللہ خوش آباد رکھے. بس ہم آج کون سا بہت تو بس شکریہ. پھیر رہی ہیں؟ جی میں اپنی ترنم والی غزل سنا رہی ہوں آپ کو. ہاں جی. ترنم ناراض ہو جائے گی کہ ہماری غزل کیوں سناتے ہیں. محبتیں آپ کی، محبتیں آپ کی. کنول جب کھل کے مرجھایا کریں گے، بہت پیاری غزل ہے آپ کی. کنول جب کھل کے مرجھایا کریں گے، بہت ہم تم کو یاد آیا کریں گے، کنول جب کھل کے مرجھایا کریں گے، بسے پردہ نہ دیکھے چہرے ہم نے، بسے پردہ نہ دیکھے چہرے ہم نے، اسی غلطی پہ پچھتایا کریں گے، کیا بات ہے، بہت اسی غلطی پہ پچھتایا کریں گے. اور شعر سنیے گا. جی. خزاں کے موسموں میں خشک پتے، خزاں کے موسموں میں خشک پتے، ہوا میں دور تک جایا کریں کیا منظر نامہ. تک جایا کریں گے، محبت روگ بن جاتی ہے آخر، یہی سب لوگ سمجھایا کریں کیا بات گے. ہے، بہت 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 شکریہ. اداسی آنکھ کی بڑھ جائے گی تو، اداسی آنکھ کی بڑھ جائے گی تو، تبسم لب پہ بکھرایا لب پہ بکھرایا کریں گے. اور مختار سے کرے گا ذکر
जब कोई वफा का करेगा जिक्र, जब कोई वफा का हमें सब लोग दोहराया करेंगे। बहुत अच्छे। वाह वाह बहुत वाह, अच्छे। आपको हबी से दोहरा रहे हम। बहुत शुक्रिया। दोहराया करेंगे माशाल्लाह। कमल जब खिल के मुरझाया करेंगे, वाह वाह। बहुत हम तुमको याद आया करेंगे। बहुत सच्चे सच्चे शेर कह रही है, वाकई याद आती हैं आप। बहुत शुक्रिया। देखिए ना, आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट सुनने के लिए जो है ना, वो बंदा वैसे बीमार भी हो ना तो आधा ठीक हो जाता है। आपको पता है, इसलिए मैंने कहा भाई चलो हम तो जैसे कहेंगे, तबस्सुम हम तो कहेंगे बागों में जब फूल खिलखिलाया करेंगे। हाँ तो फिर आप याद आया करेंगे। हम तो कभी बहुत भी नहीं शुक्रिया। मुरझाने पे आपको याद वाह करेंगे। वाह। हम वाह खिलने वाह, पे याद थैंक यू, करेंगे। थैंक यू यानी सो मच। हाँ, ये यानी बात क्या सही है। आपा मुनाजा अब बातें कसने की बजाय शेर कसना शुरू हो गई है, इसलिए सब लोग मोहतात हो जाए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब शेर कसती है और तो इसलिए मोहतात शेर पढ़े, क्योंकि वो आपा जी है सबकी। कोई बात नहीं, वो जो भी कहेंगे भाई अच्छा इतने लगेगा। प्यारे चेहरे हाँ को हम मुरझाने पे क्यों याद करें, यानी हम तो खिलने पे याद करें। आप यस, मनसा को पूरा लाइसेंस दिया है कहने का, जो मर्जी हाँ जी, कहें। हाँ जी, क्योंकि अस्सलाम हम वालेकुम। सब डरते हैं इनसे। वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। जी, डॉक्टर वालेकुम साबरा अस्सलाम। शहीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद आपको जी। आगे मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कुदसी साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। जी शुक्रिया बहुत। अच्छा जी, साहिबा सदर की इजाजत से मैंने अल्लामा इकबाल की जमीन पर, अल्लामा इकबाल की जमीन पर एक गजल। शेर, अल्लामा इकबाल के शेर की जमीन पर, अल्लामा हाँ इकबाल हाँ की जमीन नहीं है। भाई पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में कह रही है। नहीं, अल्लामा अल्लामा इकबाल इकबाल की के जमीन शेर पे। की जमीन पर। इकबाल की एक नज्म, अल्लामा जी इकबाल की एक नज्म हाँ की जी, जमीन पर, ऐसे कहूँ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे कहें। अच्छा जी। दिल को बना के पत्थर हमने बहुत निभाई, दिल को बना के पत्थर हमने बहुत निभाई, जैसा हो जिस तरह हो अब इसका फैसला हो, जैसा हो जिस तरह हो अब इसका फैसला। और दुनियाए इल्म फन में मैं हूँ सदा बसहरा, दुनियाए इल्म फन में मैं हूँ सदा बसहरा, कोई तो हम सुखन हो कोई तो हम नवा हो, कोई तो हम सुखन हो कोई तो हम नवा जी। और फिक्र नजर में मेरे कुन का असर हो यारा, फिक्रो नजर में मेरे कुन का हो यारा, हो मुस्तजाब फौरन ऐसी भी एक दुआ हो मुस्तजाब फौरन ऐसी भी एक दुआ हो। वाह, बहुत खूब। जी शुक्रिया। मत मत जब्र से मनाओ कैसे मैं मान जाऊं, मत जब्र से मनाओ कैसे मैं मान जाऊं, तजदीद कैसे होगी जब दिल ही बुझ गया हो, तजदीद कैसे होगी जब दिल बुझ गया। और जी तुम नफरतें न बो तारीख, तुम नफरतें न बो तारीख न मिटा दो, इंसानियत का दिल में जलता हुआ दिया हो, इंसानियत का दिल में जलता हुआ दिया हो। और जी सीने थाम रखो नाले को अपने कुदसी, सीने में थाम रखो नाले को अपने कुदसी, हासिल नहीं भी
जब खाम ही रहा हो, हाथ में वाह कुछ भी वाह खाम ही रहा हो। काम जी नहीं शुक्रिया रहा जी, बहुत बहुत उम्दा बातों बहुत बहुत म्यारी कलाम कहती हूँ कुदसी साहिबा बहुत ही हाँ माशाल्लाह बहुत ही उम्दा कलाम माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह हौसला बहुत अफजाई का वो शादाब रखे आपको बहुत शुक्रिया मोहतरमा कुदसी साहिबा, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। तो आगे हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा नरगस रजा साहिबा ने। खुश आमदीद आपको। नूर भी तो है ना, नूर हाँ जमशेद उनको तो खुश आमदीद कह चुकी, उनको तो मैं बुलाने लगी हूँ कि मैं दावत देती हूँ एक बेहतरीन कलाम के लिए और बेहतरीन सलाम के लिए मोहतरमा जमशेदपुरी साहिबा। माशाल्लाह बहुत सारे उनको नूर वो जहां से प्रोग्राम संभालने होते हैं। नूर, हाँ उनका नूर जहाँ लिखा हुआ है ना, तो नूर जहाँ हो जाता अच्छा है। नूर जहां अच्छा अच्छा जी शुक्रिया। इकबाल याद आए हैं तख्लीक कार को, आहा कार को खिदमत में सबकी उदत भरा वालेकुम सलाम। सलाम। और अब मैं, क्योंकि इकबाल की याद में है प्रोग्राम, तो पहले एक इकबाल का शेर कि इनसे आवाज आ रही है। जी नरगिस साहिबा अपना जरा माइक ऑन ऑफ कर ले, इधर से आवाजें आ रही हैं। आप इधर से जी जी नूर साहिबा इकबाल का एक शेर पेश करूंगी, उसके बाद उनके किसी दूसरे मिसरे पे एक अपनी मैंने गिरह लगाई थी, तो वो गजल जी पेश करूंगी। माशाल्लाह उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं, उरूज अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। कि ये वाह शेर की याद रहने की वजह यह है कि जब मैंने यहाँ सऊदी अरब में टीचर के लिए इंटरव्यू दिया था, तब मैंने यही शेर वहां पे सुनाया था। उन्होंने कहा था इकबाल का कोई शेर सुनाइए, तो मैंने यही शेर, तब से मुझे याद हाँ ऐसे ही है। इंटरव्यू दिया था, तो उस वक्त ये शेर पड़ा था। और अब मैं इकबाल की जमीन पर उनकी तरह ही मुशायरा हुआ था, एक जगह उनका मिसाल किया गया था, तो उस पर मैंने अपना कलाम कहा था, वो पेश करना चाहूंगी। जी सदर जी महफिल की इजाजत से, आप सबकी इजाजत से और आप सबके खूबसूरत समातों के हवाले, हालांकि कल ये यही वाली पढ़ूं या कोई दूसरी पढ़ूं, उनकी इस पर कई एक है मेरे पास। तो जो चलिए भी इसी चाहे को पढ़ें। हाँ सभी अच्छे कलाम होते हैं आपके। जी जी। मतलब अर्ज है कि ये सब जो हुआ क्यों कर हुआ, दिल ने कब चाहा था ये सब जो हुआ क्यों कर हुआ, तेरे मेरे दरमियां ये फासला क्यों कर हुआ, क्यों कर हुआ वाह वाह क्या वाह बात कर बहुत हुआ। बहुत पास जितने आए हम तुम दूर होते, पास जितने आए हम दूर होते ही गए, दूर तक यूं फासलों का सिलसिला क्यों कर हुआ, दूर वाह दिल अच्छा का है सिलसिला क्यों कर हुआ। और ये शेर देखें कि आ गया जब बिन तेरे चलना मुझे हर राह पर, आ तेरे चलना मुझे हर राह पर, मोड़ पर फिर जिंदगी से सामना क्यों कर हुआ, मोड़ पर से सामना क्यों कर हुआ। और आप ये शेर देखें कि और नुक्तों पर करेंगे गौर पहले सोच ले, और पर करेंगे गौर पहले सोच ले, भाई मेरा आज मुझसे ही जुदा क्यों कर हुआ, क्यों कर हुआ। वाह 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 बहुत मुझसे ही ही सेंसिटिव बहुत ही हसास शेर है। और साथ गुजरा जिनके बचपन जब बड़े होने लगे, साथ गुजरा जिनके बचपन जब बड़े होने लगे, दूरियों का दायरा हर दिन बड़ा क्यों कर हुआ, क्यों कर दूर हुआ। बहुत शिद्दत से एहसास करती है इस बात का ना, बहुत ही माशरती उसके और ऊपर। शुक्रिया। और ये सरे का शेर है कि तोड़ने का सारे बंधन था उसी का फैसला, तोड़ने का सारे बंधन उसी का फैसला, खामोशी पर मेरी उसको फिर गिला क्यों कर हुआ। हाँ बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत पैराए में कहा गया है, बहुत ही उम्दा शेर माशाल्लाह। मत्ते का शेर के झांकती है जिंदगी क्या नूर के अल्फाज में, झांकती है
کے الفاظ میں شعر اس کا ہر کسی کا آئینہ کیوں کر ہوا؟ واہ ارے واہ کیا بات واہ ہے، واہ بہت عمدہ۔ بہت واہ، بہت بہت عمدہ لگا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی معیاری اور بہت ہی حساس سے بھرپور۔ میرے میں درمیان یہ فاصلہ کیوں کر ہوا؟ اگر اجازت ہے تو اقبال کے ہی شعر پہ گرا ہے، مزاحیہ کلام ہے، چھوٹا سا ہے، اگر ہاں اجازت ہو۔ جی جی جی، ضرور سنائیں ضرور سنائیں۔ میرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اس پر ایک ہو گیا تھا اتفاق سے اسے، تو میں نے اچھا سوچا کہ جی جی، بہت شکریہ اجازت دینے کا۔ یہ دیکھیں کہ آج کے حالات میں ہے کہ میں نیتا ہوں، اپنا بھلا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، یا میں نیتا ہوں، اپنا بھلا چاہتا ہوں، میرا حوصلہ دیکھ کیا چاہتا میں کیا کیا واہ چاہتا واہ واہ ہوں، واہ ارے واہ واہ واہ۔ اٹھائی تھی نیتا بننے سے پہلے، ہاں ہاں نیتا بننے سے پہلے بتاؤں گا نا میں کہ کیا چاہتا ہوں، واہ اچھا کیا چاہتا ہوں، جو دے لوٹ کھانے کی ہم کو اجازت، جو ہم کو اجازت، میں قانون ایسا نیا چاہتا ہوں، ہائے ہائے، چاہتا ہوں، میں کر کے تالے بدل لوں گا پارٹی، ہاں میں کر کے بدل لوں گا پارٹی، میں کب ایک دل کا ہوا چاہتا ہوں، واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہت اچھے۔ زبردست۔ کھلاؤں گا کھاؤں گا پارٹی میں اپنی، اچھا کھلاؤں گا کھاؤں گا پارٹی میں اپنی، میں دو چار کی بس رضا چاہتا ہوں، ہاں، کیا بات کیا پوری یہ قوم بھی کی اچھا چاہیے ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہمارے نکسلی ہوتے ہیں نا، بڑے آفتی ہوتے ہیں وہ، غریبوں کی بستی اڑانے کو اب میں، غریب بستی اڑانے کو اب میں کسی نکسلی کا پتہ چاہتا ہوں، کسی واہ نکسلی واہ چاہتا ہوں، ہے خطرہ بہت سیاست کو اس سے، ہے خطرہ بہت اب سیاست کو اس سے، دیا نور کا میں بجھا چاہتا ہوں، واہ، اللہ نے نور کا تو دیا جلتا ہی زبردست ہے۔ زبردست زبردست۔ میں بہت نیتا عمدہ، بھلا چاہتا ہوں، میرا حوصلہ دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ کیا بہت چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ بہت ایک ہاں، نئی جہت، بہت اچھا لگا۔ محفل کو باغ و بہار بنا دیا آپ نے۔ باغو ہاں جی بالکل۔ اس جی لیے کہ مزاح کے لیے ایک الگ ہی کتاب لیا، اس میں صرف مزاحیہ ہاں کلام ہو۔ الگ لائن، واقعی آپ ہاں نے بہت اچھا لکھا نہیں ہے۔ مزاق نہیں، نہیں ایک چاہیے تھا۔ آپ پیش کیا کریں مزاحیہ ایک بھی۔ سلام کی کتاب لائیں اور ایک مزاحیہ کتاب لائیں آپ۔ نہیں وہ ہم ایک پروگرام اس نوعیت کا کریں بڑھتا گے ہے سر، تھوڑا خواتین کا، کلیش ہو جاتا ہے۔ جس میں ایسی شاعری پیش کریں۔ جی صحیح۔ ایک پروگرام پیش کریں گے نا جس میں مزاحیہ شاعری پیش کریں آپ، بالکل بالکل، وہ کسی پھر روز رکھ۔ جی جی بالکل زعفران بنے گی محفل پوری کی پوری، ہاں پھر ماشاء اللہ، اچھا بھی لگے گا۔ جی جی بالکل، بہت ہاں شکریہ نور جمشید پوری صاحبہ۔ بہت تو بہت آگے بہت خوبصورت کلام۔ ملتمس آپ کا محترمہ زعفران بڑا ڈاکٹر مہنگا ہے۔ صابرہ شاہین صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم دوستو۔ وعلیکم وعلیکم السلام، خوش السلام۔ آمدید۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ہاں جی، کیا کہنے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جی کیا بات ہے، کیا بات۔ صرف 5 شعر سناؤں گی آپ کو۔ جی تڑپتے چیختے انسان رہیں گے، تڑپتے چیختے انسان رہیں گے، یہ گھر کب تک یوں ہی ویراں رہیں گے۔ ارے کیا کہنے۔ کیا گہرا شعر۔ تڑپتے چیختے انسان رہیں گے، یہ گھر کب تک یوں ہی ویراں رہیں گے۔ اور واہ اب غور کیجیے اس شعر پہ کہ سفینے آپ ہی اپنے سنبھالو، سفینے آپ ہی اپنے سنبھالو، سمندر میں یوں ہی طوفان رہیں گے۔ سمندر واہ میں کیا گہرا شعر ہے، بہت عمدہ۔ شکریہ۔ سفینے آپ ہی اپنے سنبھالو، سمندر میں یوں ہی طوفان رہیں گے، اور خوشی سے تم اجالو اپنی دنیا، خوشی سے تم اجالو اپنی دنیا، اندھیرے میرے گھر مہمان رہیں گے۔
کیا کیا واہ 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 خوشی خوب سے تم اجالو اپنی دنیا، اندھیرے میرے گھر مہمان رہیں گے۔ اور آج کے ماحول کا یہ شعر ہے کہ حصول عدل ممکن ہی نہیں ہے، بے شک حصول عدل ممکن ہی نہیں ہے، درے عادل پہ گر درباں رہیں گے۔ حصول عدل ممکن ہی نہیں ہے، درے عادل پہ گر درباں رہیں گے۔ اور اب مقطع عرض ہے کہ یہ دل زندہ تو شاہیں زندگی میں، یہ دل زندہ تو شاہیں زندگی میں، فروغ درد کے امکان رہیں گے، تڑپتے چیختے انسان رہیں گے، یہ گھر کب تک یوں ہی ویراں رہیں گے۔ بہت عمدہ کلام، بہت واہ عمدہ واہ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ ڈاکٹر صابرہ شہین صاحبہ، بہت ہی خوبصورت اور جذبات میں ڈوبی ہوئی غزل پیش کر رہی تھی، اور میرا خیال ہے وہ خود بھی اس کی گہرائی میں کافی کھو چکی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آگے میں ملتمس ہوں محترمہ نرگس رضا صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ میری جی مانو بھی سن رہی ہے؟ بہت نرگس شکریہ، صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہم دیں گے۔ واہ زبردست فاطمہ۔ چلے بس یہ کہ آج اقبال کے سلسلے میں جو خواب دیکھا گیا تھا، تو ہمارا پاکستان کس حد تک ہے اور کیا اس کے خواب کی تعبیر ہے، یہ تو ہم جان ہی نہیں سکے، لیکن ہاں ہم ایک منظر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کتنا اونچا اٹھ سکتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ خواب تو دیکھا گیا تھا اقبال نے خواب دیکھا تھا ایک بہترین زندگی آج کر رہے سگنل ہیں، کا کوئی ایسا تو اس کا مسئلہ ہے کہ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ اچھا میری آواز آتی ہلو، ہے آپ کو؟ ہاں جی، آ رہی ہے آپ آ کی رہی ہے؟ آواز۔ اچھا، تو بس یہی مسائل ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، تو دنیا نے تو سمٹنا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں ایک پاکستان کو ایک بنانا بھی تھا۔ خواب دیکھا تھا اقبال نے اور علامہ اقبال نے، اور قائد اعظم نے اس کی تعبیر بھی پوری کر دی، لیکن کیا ہمیں آج تعبیر وہ صحیح ہے جیسا ہم نے دیکھا تھا یا جیسا سمجھا تھا، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ مطلب جس طریقے سے اقبال کہہ کے گئے کہیں کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، تو کیوں کہہ کر گئے جوانوں کو؟ ان کی میرا خیال نیٹ ورک مسئلہ کر رہے ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے ذرا۔ ان کا نیٹ ورک کا ہے۔ کیا بول رہی تھی؟ جی۔ ربینہ جی، میری مانو کتنی خوشی ہو رہی ہے مشاعرے میں۔ جی، اور بات ہماری طرف سے ڈھیر سارا پیار آپ کی مانو کو۔ دیکھا لونا نام ہے اس کا۔ میری یار تھوڑا سا پیار میرے ساتھ بھی بانٹ لیا کرے نا۔ کون، میں کہ مانو؟ آپ کی وہ گود میں آ کے بیٹھ آواز گئی کٹ ہے۔ رہی تھی نا یہاں پر؟ جی جی، ہاں جی، سارے آپ جی جی ہیلو سارے ہیلو کے سارے جی جی سارے لوگ ایک دوسرے کو پیار دیتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ زندگی آپ پیارے سامنے کا تو آئے، آپ آپ نام کے کو ہی لیے ہے۔ بھی دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ہے، پیار کو کم ہوتا ہے بانٹنے سے، یہ تو ہاں جیسے پانی ڈالتے جو بڑھتا جاتا زندگی ہے۔ ہاں جی نرگس صاحبہ، اپنا گلاب کی شاہیں لگائی نا، گلاب بڑھتے رہتے ہیں، ایسی محبت ہوتی ہے، ایسے پیار ہوتا ہے، اس کی شاہیں وہی لگاؤ۔ ضروری بات ہے نا، آپ سامنے آئے تو آپ کو پیار ملے نا، آپ سامنے تو آتی نہیں ہے۔ میں آؤں گی، وہ اصل میں مجھے پھر کنگھا نظر کرنا لگنے پڑے کا گا، آپ خطرہ کی طرح لپسٹک لگانا پڑے گی۔ کنگا نہ لیکن کریں، ویسے لپسٹک لگا لیں، کنگا نہ کریں، اوپر دوپٹہ لے لینا۔ ہم اور نے میں بھی سو کونی کے کشتی پتہ لے کیا لی۔ میں سو کے ساری شاعری سنتی رہتی ہوں، سارے دن اچھا کی تھکن ہوتی ہے، اس ویسے، وقت پھر جی چاہتا ہے بس ریلیکس پڑے رہو۔ اچھا ویسے عورتیں سوتی بھی پیاری نہیں لگتی ہیں، پہلو آپ سمجھنا دکھائیں۔ بھی چاہیے۔ جی نرگس صاحبہ، اپنا
सोने नाम की समझ आप में अपना भी दिल्ली जी का जी नाम क्या है? जी आप अपना पहले चलिए। का नाम है लूना, अच्छा लूना नाम है। बाद में मिलते हैं, इससे पहले नरगा साहिबा का सुन लेना। जी कहीं लूना है कहीं सोना है, हमारा सोना था वो चला गया। जी आपका इंटरनेट फिर चला गया। चले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो मेरे का अरे है ला, ये नेटवर्क की बड़ी आपने जो सुनाना है सुना लेना, फिर नेट कह जरा रहा कि जल्दी सुना मैंने दें। जाना है, हाँ उसे नींद आ रही है। वो है। मेरा आ रही है आवाज? हाँ जी आ जी रही जी है। जी आ रही है। अच्छा अच्छा अपना कलाम अच्छा पेश अच्छा। करें। तो मैं तो इकबाल के बारे में ही कुछ कह रही थी लाजे। लेकिन वो रुक जाता है, जी आपका तो नेट नहीं जी रुक काम जाता कर रहा है थे उनका, जी जी कल नेट आए नहीं काम कर रहा। लोग सुन ये रशाद साहब का सुनाएंगे। जी 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 एक दो अशार कहूंगी मैं। इस मतलबी दुनिया के कुछ लोग तलबगार, इस मतलबी दुनिया अगर ये वीडियो के ही बंद कर कुछ दें लोग तो तलबगार, शायद आवाज हमको अच्छी तो आ जाए। फकत राज इलाही को अगर वीडियो बंद कर देंगे तो आवाज अच्छी पाना, आ जाए। हमको तो फकत जी जी आ रही है बाबा। जी 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 आ रही है आवाज? हाँ जी जी अब आ आ रही रही है? है आ रही है। चले चले बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जहमतें तमाम है आपके लोगों की और आपको जहमतें देती रहती हूँ, लेकिन बस यही है कि इस मतलबी दुनिया के हम सब लोग इसी तौर पर है ना कि इस मतलबी दुनिया के कुछ लोग तलबगार, हमको तो फकत राज इलाही को है पाना। कि इकबाल का फलसफा खुद ही हमारी हमारे पहचान बन गया है। लेकिन हमारे उनका क्या था, मतलब इकबाल ने क्या कहा था कि खुद ही में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है तेरे लिए अब सलाह कार केरा। तो इकबाल ने तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन हम इस जमीन में जिस तौर पे जी रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमने जो हशर किया है वो हमारी समझ में आ नहीं रहा और हम समझ भी नहीं पा रहे। उसके लिए मैंने एक शेर यही कहा था कि हम पहुंचते तो बहुत दूर तक ही, चाहते तो बहुत कुछ है कि हमें कुछ मिल जाए, कि जमीन पे रहते हैं हमको हम तो आसमान पर नहीं नरगिस, सितारा बन के हम चमके, दुआ ये कर नहीं सकते। तो मसला यही है कि हमारी उड़ान वहां तक है ही नहीं जहां इकबाल लेकर गए थे। हम सिर्फ जमीन और मकान तक कैद हैं। मेरा उस इसमें एक कलाम था कि शायरी कभी मरती नहीं, यूं कहीं इसको सवाल ही नहीं, कौन किसके काम आया ये भी मेरा सवाल नहीं, कौन किसके काम आया ये भी मेरा सवाल नहीं, बच्चे पढ़ने कैसे जाएं घर से निकलना आसान नहीं, डिग्री रखें अपने पास सबका ये अहवाल नहीं, खुर्द-बुरद की इस दुनिया में मेरी क्या हूं, मेरे पास मकान नहीं, तन्हाई में हम मिल बैठे अब इसका इम्कान नहीं, ऊंची छत पर फसील खड़ी है गिरने का इम्कान नहीं, भीड़ में जाके कुछ तो देखूं अब इसका भी इम्कान नहीं, और मक्ता हाजिर है कि दुनिया में हूं लेकिन नरगिस मेरी कोई पहचान नहीं, दुनिया में हूँ लेकिन नरगिस मेरी कोई पहचान नहीं। तो बस शायरी को तो सवाल है ही नहीं, और इकबाल जैसे दे के ऊपर तो क्या कुछ कहा जाए। लेकिन बस ये है कि आप लोगों ने बुलाया और आप लोगों ने प्रोग्राम किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो बहुत बहुत दुआएं आप सब लोगों के लिए और अपने लिए तलबगार हूँ दुआओं की। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, सलामत बहुत रहिए। बहुत शादाबाद रहे। बहुत शुक्रिया आप भी मोहतरमा। बहुत दुआएं हैं सबके लिए। बिल्कुल रशाद बिल्कुल। साहब, रशाद साहब साहिबा। मोहतरमा नरगिस रजा साहिबा अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी, तो अब प्रोग्राम को इख्तितामिये की तरफ लेके चलते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा मुनव्वर जहां साहिबा से कि वो प्रोग्राम को इख्तितामिया भी दें और साथ अपनी कोई गजल पेश करना चाहें तो पेश करें। जी अच्छा अपना कलाम पेश करती हूँ। अल्लामा इकबाल पे तो बहुत मुसलसल कह रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं जी तो जी फिर वो रिपीटिशन हो जाएगी अगर वही गजल पढ़ी तो दूसरी हाँ जी जी पढ़ती हूँ।
نغمات جگر سوز صبا گانے لگی ہے، نغمات جگر سوز صبا گانے لگی ہے، غنچوں کی چٹکنے کی صدا آنے لگی ہے، غنچوں کی چٹکنے کی صدا آنے لگی ہے، کیا کہہ رہے نغمات جگر سوز صبا گانے لگی ہے، جڑنے سے لگا اس سے میرے درد کا رشتہ، جڑنے سے لگا اس سے میرے درد کا رشتہ، تاریک فضاؤں میں ضیا آنے لگی ہے، کیا کہہ رہے تاریک فضاؤں میں ضیا آنے لگی ہے، خوابیدہ ہوئی جاتی ہیں کس وجہ سے آنکھیں، خوابیدہ ہوئی جاتی ہیں کس وجہ سے آنکھیں، مجھ کو میری تنہائیوں بہلانے لگی ہے، کیا مجھ کو میری تنہائیوں بہلانے لگی ہے، موسم تو بہت آئے مگر جب سے تو آیا، موسم تو بہت آئے مگر جب سے تو آیا، اب فصل بہاراں بھی تو شرمانے لگی ہے، اب فصل بہاراں بھی تو شرمانے لگی ہے، بہت شکریہ آداب۔ اور شعر سے اے چاند میرے اپنی ضیا آ کے دکھا جا، اے چاند میرے اپنی ضیا آ کے دکھا جا، یہ چاندنی بے درد ستم ڈھانے لگی ہے، یہ چاندنی بے درد ستم ڈھانے لگی ہے، شعر سے بہت شکریہ۔ لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وصل کا موسم، کیا بات، لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وصل کا موسم، لگتا ہے کہ آنے کو ہے اب وصل کا موسم، پروائی دل زار کو سہلانے لگی ہے، پروائی دل زار کو سہلانے لگی ہے، مکتب پیش کرتے ہیں، اس کو نہیں آنا تو کیوں آئے منور، اس کو نہیں آنا تھا تو کیوں آئے منور، اے نیند تو ہی آ جا کے شب جانے لگی واہ کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت زبردست شعر ہے۔ لگی ہے، نغمات جگر سوز صبا گانے لگی ہے، غنچوں کے چٹکنے کی صدا آنے آنے لگی ہے، لگی ہے، بہت واہ شکریہ جی واہ۔ آپ کی سماعتوں کا، بہت بہت شکریہ۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور زبردست قسم کا کلام پیش کرتی ہیں، اور ترنم اس سے بھی زیادہ ان کا خوبصورت ہوتا ہے، اور رونق محفل ہیں، اور ہماری سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، اور ہمارا سب کچھ ہے، بہت ہماری شکریہ۔ محفل کی لتا ہے، یہ ہماری محفل کی لتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اپنا شوق پورا کرتے ہیں، آپ لوگ بہنوں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے، اس لیے کہ تنہا ہے، کیا کریں، ہماری اللہ میاں نے اتنی ساری بہنیں دے دی، اور سب اتنی مخلص ہیں، اتنی پیاری بہنیں، ان کی محبتوں کی میں سب کی مقروض ہوں، اور آتی ہیں، اپنا ٹائم نکال کے آتی ہیں، بس بہت سجاتی ہیں، اپنے بہترین خیالات پیش کرتی ہیں، اور جتنے بھی ٹیلنٹ ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ کتنی ان میں خوبیاں ہیں ماشاءاللہ، کہ گھر بار بھی چلا رہی ہیں، ادب کو بھی ایک مقام دے رہی ہیں، اور بہت زیادہ اس پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ بہت قابل ستائش بات ہے۔ اور جی، اور اپنے اس میں پروگرام والوں کی بھی بات ہے نا کہ آپ سب لوگ ارینج اچھا کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے نا، آپ معاشرے سب کی لوگ بلڈنگ ارینج کر اچھا رہی ہیں، کرتے ایک معاشرے کو بنا رہی ہیں اپنے اولادوں کے ذریعے، اپنے کلام کے ہیں۔ ذریعے، اور جتنا متحرک ہیں ہم لوگ اپنی فیلڈ کے اندر، تو ہم سے معاشرہ
मतलब डेकोरेट होता है, संवरता है माशाल्लाह हम लोगों से ना। और आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी नए मेहमान हैं उनको बहुत दिल से खुश आमदीद, और बहुत ही लीजेंड पर्सनैलिटीज़ हैं, जितनी शख्सियात हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, और इनका एक ऊंचा मुकाम है अदब के अंदर। और मैं सबको बहुत सताइश पेश करती हूँ। और रुबीना ख़ास तौर पे इतना बेहतरीन प्रोग्राम लेके चलती हैं। अरहम रूहान की सारी काविशें बहुत समरालूद हो रही हैं माशाल्लाह। कहाँ से लोग खिंचे चले आ रहे हैं और बज़्म को रौनक बख्शते, और बहुत म्यारी आला कलाम मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ने, डॉक्टर ज़ेबुन्निसा ने बहुत अच्छा इसके ऊपर, और मोहतरमा कुद्सिया कुद्सी साहिबा नूर जहाँ, और मुनज़्ज़ा साहिबा, और रिजवाना, हाँ, और का नाम मैं भूल रही हूँ। बहुत ही ये एक काबिल कदर एक कोशिश है, और बहुत बेहतरीन कलाम और कलाम बलागत और निज़ामत से पेश किए उन्होंने। नूर जहाँ का बहुत प्यारा कलाम, मज़ाहिया कलाम भी पेश किया, जिससे बहुत रौनक रही महफिल में। और अल्लामा इकबाल के भरपूर हर पहलू से गुफ्तगू की गई। उनकी क्या नाम है, फलसफियाना शऊर और कौम का दर्द और खुदी के ऊपर बहुत बेहतरीन मिसालें पेश की गई, और बहुत कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह। ये पूरा हफ्ता हमने यौम इकबाल डे बनाया, और ये तमाम कोशिशें अरहम रोहान साहब की हैं, रूबीना की बहुत काविशें, और हम सबका पार्टिसिपेट करना, हम सबका आना, महफिल सजाना और अपने अपने ख्यालात पेश करना। बहुत दुआएं और बहुत आप लोगों को इसी तरह से एनर्जेटिक आप रहे अपने प्रोग्राम की तरफ, जिस तरह से सब लोग हाँ खुश आबाद रहें, और इसी तरह अपने काम पे भी तवज्जो दें। और साथ साथ हमारे साथ तो बहुत सारी चीजें लगी होती हैं ना, आगे पीछे हम सब सारे काम करते रहते हैं, माशरे के भी, घर के भी, अदब के भी। तो हम तो भाई ऑल एंड ऑल है, हमें तो कहते हैं ऑल एंड ऑल है हम लोग। हमसे सचती है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है मुझे सब बहनों से मिलकर, उनके कलाम सुन के। बस इसी तरह से सिलसिला चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। मैं तो सब बहनों को कहूंगी कि गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले चले का ताजबार चले। आप सब फूल हैं, और जब तक आप सब महकेंगे नहीं, गुलशन में बहार कैसे आ सकती। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और सब रंग बिरंगे फूल इस टाइम गुलशन में खिले हुए हैं, और गुलदस्ता महक रहा है। तो आप सबकी वजह से सारी अच्छा लगता है ना जब सब लोग एक साथ बैठ के एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। एक कहकशां है, एक वो गुलसिता है, तो क्या क्या नहीं है, बस बेतकलीफ। तो हम तो अक्सर ये कहते हैं कि हमारी शाम को बैठक लगती है, तो सब इंतजार करते हैं शाम हो तो हम इस बैठक में जाएं और सब आपस में मिले, ताकि हमारा पूरा दिन जो है ना खुशगवार गुजर सके। एक दूसरे से पॉजिटिव बहुत इज्जत दी जाती है, दूसरे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, ये बात है। तो इस वजह से लोग खुश भी हैं माशाल्लाह, हर एक को उनका मुकाम दिया जाता है, और उनके पर शख्सियत पे उनके काम हो रहा है माशाल्लाह। किताबें छिपी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो अदब कहकशां का बहुत शुक्रिया। रुबीना, मैं रशाद साहब के ना सुन सोच रहा, मुझे किसकी नात नहीं सुनी? रशाद साहब की, रशाद साहिबा, रशाद ही कहते हैं ना। नहीं, रिजवाना रिशाद थी, मैं मेरा नाम नहीं है। रिजवाना मुश्ताक है इनका नाम। मुश्ताक तो फेसबुक वगैरह में है, रिशाद है मेरा, तखल्लुस रिशाद है। रिजवाना रिशाद। मैं मोहतरमा डॉक्टर ज़ेबुन्निसा साहिबा का दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें एजाज बख्शा, आप इधर आई हमारे प्रोग्राम 7 स्टार में और रौनक लगाई, और हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी इज्जत अफजाई है मैडम। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और मैं तब से महवे हैरत हूँ कि ये साहब को आना है अब,
अब आपको आना है मुस्तकिल, हम आपसे फैज़याब होना चाहते हैं। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह। आज तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैंने मैडम रुबीना से वादा किया था कि मैं जरूर प्रोग्राम में आऊंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने सबकी शायरी को सुना है, महसूस हुई हूँ। मुझे यूं ही लग रहा है जैसे एक घर में सब बैठे हुए हैं और हम जी अपना ये हमने माहौल ऐसा बनाया हुआ है। माहौल ऐसा बना हुआ हमारा। अच्छा माहौल है, और इस तरह से देखें कैथारसिस भी होता है। और मैंने सबका कलाम सुना है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं तो आपके दरमियान में आटे में नमक के बराबर हूँ। मैंने जो सबकी नहीं शायरी नहीं, सुनी है, नहीं जो ऐसी सब बात नहीं है। आपकी अलग खूबसूरती है। वो आपकी हैं नमक, नमक कह के भी ना सब आपने महसूस हुए अपने थे आप आपके की कलाम अहमियत से। को उजागर किया कि जब तक नमक ना डाली जायका नहीं नहीं ना, आता। नमक में आटा है वो, नहीं नमक में आटा बहुत है। बहुत महसूस हाँ हुए हाँ हम सब लोग। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत ही कशिश और बहुत ही संजीदा और बड़ी मतीन सी खातून है और जी बहुत अच्छी शख्सियत है। और ईवान इकबाल में तो हमारी अक्सर मुलाकात होती है, जब भी कोई अल्लामा इकबाल के सिलसिले में हमारे प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पे अच्छा ये माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा का लेक्चर होता है वहाँ पे, हाँ तो अपनी ये निगारिश पेश करती हैं। तो मेरे तो काफी सालों से इनसे मुलाकात है, लेकिन हाँ, मुझे मेरी बड़ा अच्छा मुलाकात ना लगा। हो पाई, मैं गई भी जब भी। हाँ जी जी। तो हाँ। ये मुनव्वर अरे जहां साहिबा गाहे बगाहे, अमेरिका से हमारी गाहे बगाहे सरपरस्त हमें भी खाला है। लेक्चर दिया कीजिए, हम भी हाँ आपका लेक्चर सुनेंगे। जी आप जी आती रहे। जी 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 जरूर, जी जी जरूर। हम अच्छी शुक्रिया बात मुंतजिर है। रहेंगे आपके। आदाब आपका। आदाब। क्या मैंने बहुत इंजॉय किया है अच्छा माशाल्लाह। तो कलाम खुश रहें, को। खुश रहें। अल्लाह में आपकी इल्मी लियाकत इसी जी तरह से और लोग फैज इन उठाए। इन बहुत बहुत प्रोग्राम का शुक्रिया। सबसे अच्छा पहलू ही यही है कि हम खवातीन अपने घरों में बैठ के जी एक दूसरे से बात करती हैं, हाँ जहनी तौर पे जी थोड़ा सा सुकून महसूस करती हैं, हमें कहीं जी जाए है बगैर घर में इंटरटेनमेंट मिल जाती है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात अदब की मुझे बस तो खिदमत तो हम घर ये जी ड्राइंग रूम में कर लेते हैं, जी ये बहुत इजाजत। बड़ी बात है। जी जी ऐसा लगता तो है रुबीना ने इजाजत हमें चाहूंगी इनवाइट मैं। किया हुआ है, हम रुबीना की ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरी ड्राइंग रूम में बैठे सब महफिल से जाए हुए हैं, मुझे अच्छा ऐसे लगता जी है। जी आप सबकी मोहब्बतें हैं। तो अब मैं मुल्तमिस जी हूँ मोहतरमा जी आपा मुनज़्ज़ा साहिबा से कि वो दुआ कराएं ताकि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएं। बहुत जी शुक्रिया। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। या हय्यू या क़य्यूम ब्रहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम ब्रहमतिका अस्तगीस, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ांतसिर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, वक़िना अज़ाबिल क़ब्र, वक़िना अज़ाबिल हश्र, वक़िना अज़ाबिल मीज़ान, वअदखिल जन्नत आमीन मअल अबरार, या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बिल आलमीन, रब्बग़फिर आमीन वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, या इलाही, या आमीन परवरदिगार, या रब्बिल आलमीन, या रहमानिर रहीम, या मालिकुल कुद्दूस, या सलामुल मोमिनु अल महीमिनु अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़ारुल क़हार अल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फ़त्ताहुल अलीम अल समीउल अलीम असत्तार अय्यूब व गफ़्फ़ार ज़ुनूब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या जुल जलाले वल इकराम। ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ पाक परवरदिगार, तेरे इन पाक नामों के वसीले से तेरी बारगाह इलाही में हाथ उठाए बैठे हैं। परवरदिगार, हमारी गलतियां खताएं माफ फरमा के हमें बामरात कर दे। आमीन परवरदिगार, हमारी आमीन खताएं माफ फरमा दे। या अल्लाह पाक, आमीन जो गुनाह ज़ाहिरी हैं या पोशीदा हैं, जो जान के किए हैं या अनजाने में किए हैं, परवरदिगार उन पे गिरफ्त ना करना, हमें आमीन माफ फरमा और हमें आमीन तौफीक दे कि हम आइंदा गुनाहों से बाज रहें। हमें हिदायत दे। परवरदिगार, हमारी मदद फरमा कि हम आमीन नेकी और भलाई करें।
परवरदिगार हमारी मदद फरमा कि हम इबादत गुजार और शुक्र गुजार रहें। या अल्लाह हमें हमारी नस्लों को अपने हिफ्स और मान में रख। परवरदिगार हमारी औलाद को अपने हिफ्स और मान में रख। या अल्लाह पाक अमन सुकून सलामती अता फरमा। या अल्लाह हमें दुख तकलीफ परेशानी बेचारी कमजोरी बेबसी नाकामी डर खौफ से निजात दे। परवरदिगार हमें अपनी रहमतों नेमतों से नवाज दे। परवरदिगार हम पे अपनी रहमतें नेमतें नाज़िल फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार हम पे रहम फरमा। हमारी गलतियां हताएं माफ फरमा के हम पे रहम फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमा की मदद फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमा की मदद फरमा। फतह नुसरत कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे दिलों को नरम कर। या अल्लाह पाक हमें खुश गुफ्तार बना दे। या अल्लाह पाक हमें सखी बना। या अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारी ये बाजार दुआएं कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हम सबको हज और उम्रा की सादत बार बार नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हज और उम्रा के साथ हमारी नस्लों को भी बार बार नसीब फरमा। या अल्लाह पाक और उसे कबूल और मंजूर फरमा। ऐ रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार तुझे अपने रहीम होने का वास्ता हमारे गुनाहों को बख्श के हमें बामुराद कर दे। आमीन रब्बिल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबकी मोहब्बतों का काविशों का और आने का बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही फिर इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह शादो हाफिज। मादल अल्लाह आमीन। हाफिज। किसान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश रहें शाद रहें। खुश अल्लाह रहें हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।